ہمارے درمیان اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اگر مقدس جماعت کوئی ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. سب سے زیادہ پاکیزہ جماعت ہے, سب سے زیادہ باعظمت جماعت ہے, سب سے مقدس جماعت ہے, سب سے بابرکت جماعت ہے, سب سے باحیثیت جماعت ہے, جانثارانہ جماعت ہے, سب سے باعزت جماعت ہے, باوقار جماعت جماعت صحابہ ہے. لائق محبت دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو, اور باعظمت لوگ دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو, بہادر دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو, اور دلیر حضرات دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو, اور شوق دیکھنا ہو, دین کا شوق دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو, دین کا جذبہ دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو. اگر عظمت دیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھو, تربیت دیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھو, شہادت دیکھنے ہو تو صحابہ اکرام کی شہادت دیکھو, اگر عشق نبوی دیکھنا ہو, عشق الہی دیکھنا ہو تو صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھو, اور دین کے ستارے دیکھنے ہو تو صحابہ کی جماعت کو دیکھو, روشن ضمیر دیکھنا ہو تو صحابہ کی جماعت کو دیکھو, روشن ستارے دیکھنا ہو تو صحابہ کی جماعت کو دیکھو, خدا کے منتخب حضرات دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو, نبی پر قربان ہونے والی جماعت دیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھو, آپس میں محبت کرنے والے دیکھنے ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو, آپس میں رحم کرنے والے دیکھنے ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو, کافروں پر سختی دیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھو, رکوع کرنے والوں کو دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو, سجدے کرتے ہوئے دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو, پیشانیوں پر سجدوں کے نشان دیکھنے ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو, اور اگر رحمت دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کے لیے رحمت دیکھو, مغفرت دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کے لیے مغفرت دیکھو, جنت دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی جنت کو دیکھو, انعام دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کے انعام کو دیکھو, قبولیت دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی قبولیت دیکھو, جنت کے اندر اللہ کے نبی کی رفاقت دیکھنی ہو تو صحابہ کی رفاقت دیکھو, اجر و ثواب دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کے اجر و ثواب کو دیکھو, اور روشن ضمیر دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو, اور وضو دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو, اور دین پہنچانے کے سلسلے میں دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو, اگر دن اور روشن راتیں دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو, اور بستروں سے الگ نماز کی مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو. سب سے زیادہ پاکیزہ مقدس جماعت ہے, سب سے اچھی پاکیزہ مکرم لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہر چیز کے اندر اعلیٰ ہے. اجمل جماعت دیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھو, خوبصورت جماعت دیکھنی ہو صحابہ کو دیکھو, کامیاب لشکر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کے لشکر کو دیکھو, اور کامیاب حضرات دیکھنے ہو تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھو, اور کامیاب گروہ دیکھنے ہو تو دین کے اعتبار سے کامیابی کے حضرات صحابہ کرام کو دیکھو. یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا جو جان مانگی تو جان دے دی, جو جان مانگی تو جان دے دی, صحابہ پر فدا تھے ایسے, کہاں کسی کو ہوا میسر زمانے میں جانثار ایسا. جان کی باری آئی تو جان دے دی, مال کی باری آئی تو مال دے دیا, اللہ کے راستے میں نکلنے کی باری آئی تو اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے, اور کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں, ہمارا مال, ہماری جان, ہمارا وقت, ہماری ہر چیز ہمارے رب کی دی ہوئی امانت ہے, تو ہم تو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے. اللہ پاک کو ان کی ادائیں پسند آئی. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے لوگو سن لو, اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کائنات میں رہنے والے انسانوں سن لو, میں نے اللہ کے نبی اپنے محبوب کے, تاجدار مدینہ کے, احمد مصطفیٰ کے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا. تمہیں کیا معلوم, واللہ بما تعملون خبیر,
ایک ایک صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا. اگر یقین نہ آئے تو آ کر دیکھو حضرت حنظلہ کی شہادت دیکھو, حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا شہادت دیکھو, حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت دیکھو, یرموک کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھو, حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھو. میدان طائف کے اندر 7 صحابہ کرام کی شہادت دیکھو. عمر فاروق کی مسجد نبوی کے اندر شہادت دیکھو. حضرت عثمان کی شہادت دیکھو, زمانے میں ان کا خون قرآن پر بہا دیا گیا. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھو. حضرت ابو طلحہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھو. ان کی شجاعت دیکھو, ہر چیز میں نرالے, ہر چیز میں الگ انداز ہیں. بیان فرمایا کہ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں, ایک صحابی ہیں جن کا نام عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نام یاد رکھو, عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے صحابہ, بڑے قربانی دینے والے. اور بس یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ بس بیچارے پیر سے معذور ہیں, چل نہیں سکتے, زیادہ دور نہیں چل سکتے, پیر کے اندر لنگڑا پن ہے, تو لیکن صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. صحابی رسول ہیں, لنگڑے ہیں, اور ان کے 4 بیٹے ہیں. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے ہیں, اور ان 4 بیٹوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ سبھی حضرات, سبھی بیٹے ہیں. اور یہ چاروں کے چاروں بیٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے, حاضر ہوتے تھے, اور لڑائیوں میں شرکت کیا کرتے تھے, غزوات میں جاتے تھے, جنگوں میں جاتے تھے, جہاد میں جاتے تھے. تو ایک مرتبہ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی, شوق ہوا, جذبہ پیدا ہوا, اور یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں, غزوے کے اندر جاؤں, جنگ کے اندر جا کر شرکت کروں. لوگوں نے کہا کہ عمر بن جموع تم جا کر کیا کرو گے, تم تو معذور ہو, تمہارے پاؤں سے چلا نہیں جاتا, تمہارے پیر کے اندر زخم ہیں, اور تم سے زیادہ دور چلنا دشوار ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کیسی بری بات کرتے ہو, کیا کیا بات کہتے ہو, کس طرح کی باتیں کرتے ہو, تم تو جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو, میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں, ایسے کیسے گوارا ہو سکتا ہے. معذور ہیں, چلا نہیں جاتا, پاؤں سے معذور ہیں, لنگڑے ہیں. بیوی نے بھی ابھار دیا, کہہ دیا, تانے کے طور پر کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں عمر بن جموع کو وہ لڑائی سے بھاگتے ہیں, لڑائی سے واپس آ جاتے ہیں. عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر ہتھیار اٹھا لیے اور قبلے کی طرف منہ کیا, کعبے کی طرف منہ کیا اور رخ کیا, اور اس کے بعد میں یہ دعا ارشاد فرمائی, اللہم لا تردنی الی اہلی, جس کا ترجمہ یوں ہے, اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹانا, مجھے میرے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا, مجھے میرے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹانا, مجھے میرے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا. میں تو تیرے راستے میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہوں, میں تیرے راستے میں جا کر تمنا شہادت پانا چاہتا ہوں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا. فرمایا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, اے مدینے کی سرکار, میں کیا بتاؤں, لوگ مجھے اللہ کے راستے میں جانے کو منع کرتے ہیں, لیکن میرا دل چاہتا ہے, میری خواہش ہے, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, میرا دل کا شوق ہے, میرا جذبہ ہے, مجھے اللہ کو پانے کا, اللہ کی ملاقات کا شوق
شوق ہے، میں تو یہ حاصل کر کے رہوں گا، میں تو یہ جان کر رہوں گا کہ آخرکار مجھے یہ تمام کی تمام چیزیں مل جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو معذور ہو، تمہیں جانے سے کیا ملے گا، تم رک جاؤ تو کیا حرج کی بات ہے۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے آپ مجھے اجازت فرما دیجئے۔ چنانچہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور کہہ دیا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے عمر بن جموح کو دیکھا لڑائی میں شرکت کرتے ہوئے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ جاتے تھے، اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں، خدا کی قسم مجھے جنت کا شوق ہے، ان کی بیوی اور مجھے جنت کا شوق ہے، ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے یہاں تک کہ میدان کارزار میں شہید کر دیے گئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی لاش لینے کے لیے اونٹ پر لاد کر دفن کرنے کے لیے مدینۃ المنورہ لانا چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اونٹ پر لاد کر مدینۃ المنورہ لے جاؤں گی۔ مدینۃ المنورہ لے جانے کے لیے اونٹ پر بٹھا دیا، اونٹ پر ان کی لاشوں کو ڈال دیا۔ فرمایا کہ جب وہ اونٹ کو لینے کے لیے چلی تو اونٹ مدینۃ المنورہ جانے کی طرف تیار نہیں ہوتا اور بیٹھ جاتا ہے، اٹھتا نہیں، ان کو لے کر چلتا نہیں۔ فرمایا ایسی کیا بات ہے، مدینہ جانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر وہ تو احد کی طرف، میدان احد کی طرف اپنا منہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ فرمایا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ اونٹ آگے کو نہیں چلتا، مدینے کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، اونٹ کو یہی حکم ہے، یہ تو بتاؤ کیا جب تمہارے شوہر گھر سے چلے تھے انہوں نے کوئی دعا فرمائی تھی؟ بتایا کہ ہاں انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ فرمایا کیا دعا کی تھی؟ جب انہوں نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے دعا کی تو انہوں نے کعبے کی طرف رک کر کے یہ دعا مانگی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے، اسی دعا کی برکت کے طفیل تمہارا یہ اونٹ تمہاری یہ لاشوں کو لے کر مدینۃ المنورہ نہیں جاتا۔ ان کی دعائیں قبول ہو گئی، وہ کہہ رہے تھے اے اللہ میں اپنے گھر واپس نہ لوٹایا جاؤں، آج اللہ پاک ان کو یہی میدان احد کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مدینۃ المنورہ نہیں پہنچے تو میں کہہ رہا تھا مقدس جماعت دیکھنی ہو، جانثار جماعت دیکھنی ہو، پاکیزہ جماعت دیکھنی ہو، باعظمت لوگ دیکھنے ہو، کامیاب لوگ دیکھنے ہو، باوقار لوگ دیکھنے ہو، باعزت لوگ دیکھنے ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کو دیکھو۔ صحابہ کرام کے اندر ایک ایک شوق رکھنے والے، ایک سے ایک جذبے رکھنے والے لوگ مل جائیں گے۔ پاؤں سے معذور ہیں اور لنگڑے ہیں، چلا نہیں جاتا، زیادہ دور چلنا دشوار ہے، دل کی تمنا دیکھو کہہ رہے ہیں نہیں مجھے تو اپنے محبوب خدا پر قربان ہونا گوارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اسی کو تو بیان فرمایا گیا کہ لوگوں مجھے اعلان کرنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا، لہو بہتا ہے بہنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا، ابو بکر عمر عثمان حیدر کی محبت میں کٹی گردن تو کٹنے دو کہ میں نوکر صحابہ کا۔ صحابہ اکرام جب دیکھو اپنے آپ کو قربانی دیا کرتے تھے، دین کی خاطر چلایا کرتے تھے، پھرایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم پر پروردگار عالم نے احسان فرما دیا کہ ہمیں ایک پیارے نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے، اور جن کی یہ تعریف اور جن کی یہ عظمت اور جن کی یہ محبت
ان کو قیامت تک پکارا جاتا رہے گا اور قیامت تک وہ ایسے ہی۔ یہ تو عمر بن جموح ہیں، وقت کم ہے لیکن صحابہ اکرام کی دلیری، ان کا شوق، جذبہ، دین پر مر مٹنے کا ایک شوق ان کے دلوں کے اندر جو پایا جاتا تھا، تو اس کی مثال تو آج دنیا کے اندر پیش بھی نہیں کی جا سکتی، اور ان کی نظیر آج کے اس دور میں قیامت تک مل بھی نہیں سکتی۔ ایک غزوہ احد جس کا تذکرہ چل رہا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ غزوے کے اندر شریک نہیں تھے، جنگ کے اندر شریک نہیں تھے، ابھی نئی شادی ہوئی، اور نئی شادی ہونے کے بعد ابھی فوری طور پر اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور صحابہ اکرام کی زبانی اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمان ہار رہے ہیں۔ یہ آواز کانوں کے اندر پڑی۔ ابھی ایک ہی دن شادی کو ہوا تھا، ابھی ایک پورا دن بھی نہیں ہوا تھا، اور ابھی غسل جنابت بھی نہیں کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور صحابہ اکرام کی ہار کی یہ آواز کان کے اندر پڑی، تو ایک دن ابھی شادی کو نہیں ہوا، اور فوراً یہ آواز پڑھتے ہی تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے، فوری طور پر ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور لڑائی کے میدان کی طرف چلے اور بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، کفاروں پر حملے کیے اور برابر بڑھتے چلے گئے۔ فرمایا کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یوں لکھا کہ چونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا تو ان کو غسل نہ دیا گیا، لیکن وہ جنبی تھے، جنابت کی حالت میں تھے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ آج تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حنظلہ کو جا کر دیکھا، صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جن کو غسل دینے کے لیے، نہلانے کے لیے، کون؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ پہنچانے کے لیے اللہ کے طرف سے فرشتے آیا کرتے تھے۔ بس یہ بات دھیان میں رکھو کہ صحابہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ دین انہوں نے پہنچایا، قرآن انہوں نے پہنچایا، ایمان انہوں نے پہنچایا، اسلام انہوں نے دیا، اور بہترین لوگ صحابہ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ایک ایک صحابی ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ صحابہ اکرام کے راستے پر چلو۔ باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں اور وقت بھی قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں اس بات کی کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اور باتیں تمہارے سامنے اور